جناب حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ وسلام علیہ سفیر سید الشہداء. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا سفیر سید الشہداء، یہ استعمال کرتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا. کیوں؟ میری کیا اوقات کہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے؟ نہیں، یہ جو ہماری نئی نسل تربیت ہو رہی ہے نا، ہر شخص جو منہ اٹھا کے کہیں سے آ رہا ہے اس کو فلاں کا سفیر، کوئی وکیل آل محمد ہے، کوئی وکیل حق کے سارا. یاد رکھیے یہ عنوانات ہم لوگ کچھ نہیں ہیں. میں کیا ہوں؟ ایک ذاکر جو کچھ مسائل فضائل بیان کرتا ہے. اگر جو مراجع اپنے بارے میں اپنے طالب علموں سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے امیر المومنین کے بارے میں، اگر وہ ممبر سے بتا دی جائے تو لوگ شاید مراجع کے بارے میں شک کرنے لگیں کہ یہ اپنے آپ کو امیر المومنین کے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم تقلید کیسے کریں؟ تو جا کر آپ پوچھیے، جا کر مرجع تقلید سے اپنے عنوانات کو، ٹائٹلز کو. کھیل تماشا نہیں ہے یہ، یہاں پر کھیل تماشا نہیں ہے بالکل بھی. لہٰذا سفیر امام حسین، کوئی سفیر ولا، کوئی شہنشاہ مصائب، کوئی شہنشاہ فضائل، کوئی بحر الفضائل، بحر المصائب. یہ عنوانات کیا ہیں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم مرثیہ خوان ہیں، سید الشہداء ہیں، ہم ذاکر مصائب ہیں، حدیث خوان، مجلس پڑھنے والا. ہماری اس سے زیادہ کوئی یہ نام اگر ہمیں مل جائے اور ہم قبر میں اس نام کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں اور قیامت کے میدان میں ہم سے کہا جائے کہ تم عزاداری کرتے تھے سید الشہداء کی، تم ذکر کرتے تھے، تم سنتے تھے، تم نے مدد کی ذکر حسین ابن علی میں، کافی ہے ہمارے لیے یہ وہ عنوانات، وہ ٹائٹل، وہ القاب، وہ خطابات جو ابو الفضل عباس کے شایع نشان ہے، جو مسلم ابن عقیل کے شایع نشان ہے. روکیے اس سلسلے کو، اس بیماری کو، اس گھناؤنے مرض کو روکیے آپ اپنی جگہ پر. اگر آپ امام باڑے کے متولی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں مجلس کروانا ہے، مت لکھوائیے بین الاقوامی شہرت یافتہ. کیا مطلب بین الاقوامی شہرت یافتہ؟ فکر کی مخالفت کرتے ہیں کہ یونانیمسلی جو صاحب الیکٹ اور سلیکٹ ہوئے، اور جب آزاداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی چیز لے کر آتے ہیں جو 1400 سال سے جس کے آپ خلاف ہیں. توجہ کیجئے، جس کو سمجھنا تھا وہ یہ بات سمجھ گیا، جس کو نہیں سمجھنا تو اس کو پروردگار عالم نہیں سمجھا سکے، امام حسین تو میں کیا سمجھاؤں گا. لہٰذا کیوں دکان سجانی ہے، مداری کا تماشا دکھانا ہے یا آزاداری کرنی ہے؟ تلخ جملے ہیں، لیکن چونکہ سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ جملے جانے اور حضرت مسلم بن عقیل کا احترام، لہذا خوب توجہ رکھیں. جتنے صوفی بزرگ، قطب، ابدال، اقطاب، درویش، صوفیاں ہیں، جب بھی آپ کو کسی قصیدہ خان، مدح خان، شاعر کی زبان سے لگے کہ یہ ابو الفضل عباس سے جوڑ رہا ہے، انحراف ہے، مت دعوت کیجئے. اگلے سال نئے لوگ آئیں گے، مت آئیں. ڈرتے ہو نا، تمہیں رش لگانا ہے، تمہیں دکان لگانی ہے، تمہیں قصیدہ خانی نہیں کرنی. جب بھی آپ کو شک ہو کہ یہ شخص ابو الفضل عباس کے برابر کائنن ما کان، کسی بھی صوفی بزرگ، درویش، سب قابل احترام ہے ہمارے لیے. درویش، صوفیاء کرام، انہوں نے اسلام پھیلایا، سب قابل احترام ہے. لیکن جیسے یہ شاعر ابو الفضل عباس کے برابر کسی درویش کو، بزرگ کو، عارف کو لے کر جانا چاہے، منحرف ہے، گمراہ ہے، نابلد ہے، جاہل ہے، نادان ہے. کیوں نہیں ہمت تم لوگوں کی کہ روک سکو اس فکر کو؟ کیوں نہیں ہمت کہ اس فکر کو منقطع کر سکو؟ سلسلہ کیا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ بھائی نہیں، مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین. اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سفیر امام حسین کا نام اپنے ساتھ لگائے. سفیر آزاداری اگر کوئی شایع نشان ہے تو جناب زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہیں. اگر سفیر آزاداری کوئی ہے تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ اہل بیت کا مکتب ہے. یہاں پر بندر باٹ نہیں چلتی کہ تم کسی سے خوش ہو گئے، تم نے اس کی تصویر بھی لگا دی. جہاں پر تصویر بڑی چھوٹی کرنے کی خاطر جھگڑے ہوں، وہاں امام حسین آئیں گے. فنا کرنے کے مرحلے پر آؤ، انیس سے سیکھو. اگر حدیثیں نہیں پڑھ سکتے، میر حدیث سے سیکھ لو کہ کس طرح سے حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کیا جاتا ہے. توجہ کریں ان باتوں کے اوپر، مذاق نہیں ہے. جو عزاداری کو آلودہ کر رہا ہے کسی غیر معصوم کے، کوئی بھی ہو وہ غیر معصوم، جو آلودہ کر رہا ہے، سید الشہداء اس سے ناراض ہیں، جناب سیدہ اس سے ناراض ہیں. چاہے وہ کتنے بڑے جگہ کا ٹرسٹی ہو، کوئی بھی ہو، بڑے سے داڑھی والا، امامے والا ہو، ٹوپی شیروانی والا، کوئی بھی ہو، آلودہ مت کرو عزاداری کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب اس کے بعد محرم آ رہا ہے. لوگ اپنے قبلے کو درست کریں، لوگ اپنی زاویہ اور جہت اور نگاہ کو درست کریں. کھیل تماشا بالکل نہیں ہے. فکر انیس کو دیکھیے آپ کیا ہے. لوگ کہیں گے فکر انیس کی کیا ضرورت ہے جب روایات ہیں؟ تو نہیں سمجھ میں آ رہی نا میاں تمہارے روایات. تم روایت کھولتے کب ہو؟ انیس کو جا کے پڑھ دو تو تمہارا قبلہ درست ہو جائے. حدیثوں کو پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھتے بھی ہو، اور پھر اس کے بعد جب مجلس منعقد کرواتے ہو اس کے فکر کے خلاف کام کرتے ہو. امین اللہ پڑھتے بھی ہو، اس کے فکر کے خلاف. تو سیکھا کیا تم نے اہل بیت سے؟ تم نے ان زیارتوں سے سیکھا کیا؟ یہی کہ جس پر دل آ گیا، جس نوحہ خان، قصیدہ خان، علامہ پر، اس کو ابو الفضل عباس کے برابر کر دیا. جس درویش صوفی کو تم کو اچھا لگا، تم نے ابو الفضل عباس سے جوڑ دیا. اما تم ہوتے کون؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ کل مر جاؤ گے، گاڑ کے کوئی لوگ آئیں گے، تمہارا نام عالم بالا میں نہیں جا سکتا. ذرا شرم تو کرو ابو الفضل عباس سے، مسلم بن عقیل سے حیا کرو، پنجتن سے حیا کرو. یہ سلسلہ کیا ہے دکانداری کا، مداری کا تماشا دکھانے کا؟ اب ہے کوئی بول ہی نہیں رہا اس کے اوپر. کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ مسلم بن عقیل سے فلاں کو ملا دیا، اب ابو الفضل عباس سے فلاں درویش کو ملا دیا. تماشا کیا ہے؟